بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعات، آج ہم بات کریں گے رمضان المبارک کے فضائل، احکام اور مسائل۔ سب سے پہلے ہم یہ سنیں گے کہ رمضان المبارک ہمارے لیے 11 مہینوں کے بعد ایک مرتبہ آتا ہے، تو کیا پیغام لے کے آتا ہے۔ معزز سامعات، رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جو ہمارے دلوں کو جگانے کے لیے آتا ہے، ہماری روحوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے اور ہمیں اللہ تعالی سے اور قریب لے جانے کے لیے آتا ہے۔ یہ مہینہ صرف بھوکا رہنے یا پیاس کو برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں صبر، شکر، قربانی اور محبت سکھاتا ہے۔ جب ہم دن بھر بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا احساس ہوتا ہے جن کے پاس روز کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم اپنے خواہشات پر قابو پاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت جسم کی نہیں بلکہ ایمان کی ہوتی ہے۔ رمضان المبارک ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں غصے کو معاف کرنے میں بدل دو، یہ کہتا ہے۔ نفرت کو محبت سے ہرا دو، گناہوں کو توبہ سے مٹا دو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا، وہ قرآن جو اندھیروں میں روشنی ہے، جو ٹوٹے دلوں کا سہارا ہے اور جو ہمیں جینے کا صحیح راستہ دکھاتا ہے۔ آئیے اس رمضان المبارک میں ہم صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی جئیں، کسی غریب کو مسکراہٹ دیں، کسی ناراض کو منا لیں اور اپنے رب سے سچے دل سے معافی مانگیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رمضان المبارک ہمیں دوبارہ نصیب ہوگا یا نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کی برکتیں سمیٹنے، اپنی زندگی بدلنے اور ایک بہتر انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج ہم ایسے مہینے کے بارے میں سن رہے ہیں جس کا انتظار آسمانوں کو بھی رہتا ہے، ایک ایسے مہینے میں جس کے آنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، ٹوٹے دلوں کو سہارا ملتا ہے۔ رمضان المبارک صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں، یہ صرف سحری اور افطاری کا نام نہیں، یہ صرف دن میں بھوکا رہنے اور رات میں جاگنے کا نام نہیں۔ رمضان دراصل انسان کو انسان بنانے کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں اندر سے بدلنے کے لیے آتا ہے، ہمارے دلوں کی صفائی کرنے کے لیے آتا ہے اور ہمیں ہمارے رب سے دوبارہ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام ہے، لیکن میری عزیز بہنوں، اگر روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دے دیتے۔ روزہ تو دراصل آنکھوں کا بھی ہوتا ہے، کانوں کا بھی ہوتا ہے، زبان کا بھی ہوتا ہے، دل کا بھی ہوتا ہے۔ اگر زبان روزے میں جھوٹ بولے، غیبت کرے، دل دکھائے تو وہ روزہ صرف بھوک رہ جاتا ہے، عبادت نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جنہیں روزے سے بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ رمضان المبارک ہمیں صبر سکھاتا ہے۔ جب بھوک لگتی ہے مگر ہم کھاتے نہیں، جب غصہ آتا ہے مگر ہم چپ رہتے ہیں، جب دل چاہتا ہے مگر ہم رک جاتے ہیں، تب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اصل طاقت جسم کی نہیں بلکہ ایمان کی ہوتی ہے۔ یہی صبر ہمیں رمضان کے بعد بھی ہونا چاہیے۔ گھر میں، اسکول میں، دفتر میں، معاشرے میں، ہر جگہ یہ صبر ہونا چاہیے۔ رمضان المبارک ہمیں غریبوں کا احساس دلاتا ہے،
दिन भर भूखा रहकर हमें एहसास होता है कि वो लोग कैसा महसूस करते होंगे जिनके लिए ये भूख सिर्फ रमजान तक महदूद नहीं बल्कि पूरी जिंदगी का हिस्सा होती है। अगर रमजान हमें नर्म दिल ना बनाए, अगर रमजान हमें दूसरों का ख्याल ना सिखाए, तो हमने रमजान का हक अदा नहीं किया। रमजान अल मुबारक की सबसे बड़ी पहचान कुरान पाक है। ये वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। ये वो किताब है जो अंधेरों में रोशनी है, मायूसी में उम्मीद है और गुमराही में हिदायत है। लेकिन अफसोस सद अफसोस, हमने कुरान पाक को सिर्फ अलमारियों में सजा कर रख दिया या सिर्फ रमजान में खोलने के लिए रख दिया कि जब रमजान अल मुबारक आएगा तब इसको पढ़ेंगे। कुरान सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं आया, कुरान पाक जिंदगी बदलने के लिए आया है। रमजान अल मुबारक तौबा का महीना है। हम सब गुनहगार हैं, कोई आंखों से, कोई जबान से, कोई दिल से, लेकिन रमजान हमें ये बताता है कि अल्लाह ताला मायूस होने नहीं देते। जो शख्स सच्चे दिल से पलट आए अल्लाह ताला उसे गले लगा लेते हैं। मेरी अजीज बहनों, अगर हम रमजानुल मुबारक में भी माफी नहीं मांगे तो फिर कब मांगेंगे? रमजान हमें वालिदैन की कदर सिखाता है। माँ सहरी के लिए जागती है, बाप इफ्तारी के लिए मेहनत करता है और हम अक्सर शिकायत करते हैं। रमजानुल मुबारक हमें सिखाता है कि वालिदैन की दुआ के बगैर कोई इबादत मुकम्मल नहीं होती। मेरी अजीज माओ और प्यारी बहनों, अब मैं नौजवानों के लिए ये पैगाम देना चाहती हूँ, नौजवान बच्ची और बच्चों के लिए, कि रमजानुल मुबारक हम सबको ये पैगाम देता है, खास तौर पर नौजवान बच्चों को ये पैगाम देता है कि तुम तो ताकतवर हो, तुम अपनी ख्वाहिशात को काबू में रख सकते हो, तुम खुद को बदल सकते हो। ये मत कहो कि अभी उम्र ही क्या है। अगर रमजान में हम खुद को न बदल सके तो फिर कब बदलेंगे? रमजानुल मुबारक सिर्फ 30 दिन का मेहमान है, लेकिन अगर इसके असरात हमारी जिंदगी अगर इसके असरात हमारी जिंदगी भर ना रहें तो हम हार गए। यानी सिर्फ रमजान तक ही महदूद ना रखें इन नेकियों को, बल्कि पूरी जिंदगी करने की कोशिश करें। असल कामयाबी ये है कि रमजान के बाद भी नमाज बाकी रहे, अखलाक बाकी रहे। इसलिए आइए इस रमजानुल मुबारक में हम वादा करते हैं कि हम बेहतरीन इंसान बनेंगे, दिलों को साफ रखेंगे, माफ करना सीखेंगे और अल्लाह से जुड़े रहेंगे। अल्लाह तबारक ताला हमें इस रमजानुल मुबारक की कदर करने, अपने गुनाहों से तौबा करने और एक सच्ची पाक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।